السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ہمارا پچھلا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر جو ہے وہ اسٹرنگ مینیپولیشن کے بارے میں تھا. ہم نے مختلف میتھڈز ڈسکس کیے تھے جن کے ذریعے کسی اسٹرنگ کو چینج کیا جا سکتے یا پھر اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی جا سکے، اور ان میتھڈز کی مدد سے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز بھی آپ کو سالو کر کے دکھائی تھی. پہلی چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ جناب سب سے اعلیٰ آپریٹر جو اسٹرنگس کے بارے میں وہ تو ظاہر ہے کنکیٹنیشن کا ہے، بڑا سادہ سا ہے، اس کے ذریعے آپ دو اسٹرنگس کو جوڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہیں تھرو دا اسٹرنگ آبجیکٹ. یعنی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے جس کا نام اسٹرنگ ہے، اور اس آبجیکٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ میتھڈز ایسے پرووائڈ کرے جس کے ذریعے ہم اسٹرنگ ویریبلز جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کر سکیں. اور اس آبجیکٹ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی پراپرٹی ہے لینتھ کی پراپرٹی، جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کی لینتھ معلوم کر سکتے ہیں، یعنی اس اسٹرنگ میں کتنے کیریکٹرز ہیں. اسٹرنگ میتھڈز کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کئی طرح کے اسٹرنگ میتھڈز دیکھے، لیکن ان کو ہم دو کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. ایک وہ میتھڈز جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ HTML کے شارٹ کٹس ہیں، یعنی یہ میتھڈ جو ہیں ان کی ہمیں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. HTML کے ذریعے ہم ان میتھڈز کا کام کر سکتے ہیں، لیکن ان میتھڈز کا فائدہ یہ ہے کہ وہی کام ہم ذرا کم چیزیں ٹائپ کر کے کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں شارٹ کٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ باقی تمام میتھڈز کی ہے، اور وہ میتھڈز ایسے ہیں جن کا ثانی جن کا ایکویولنٹ جو ہے وہ HTML موجود نہیں ہے، دے آر برانڈ نیو. جہاں تک یہ HTML شارٹ کٹس کا تعلق ہے، اس میں ہم نے بگ، اسمال یا پھر فونٹ سائز کے میتھڈ دیکھے جن کے ذریعے آپ فونٹ کا سائز یعنی کیریکٹرز کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سب اسکرپٹ کا بھی ہم نے دیکھا اور سپر اسکرپٹ کا بھی دیکھا، بولڈ کا، اٹیلکس کا، اسٹرائک تھرو کا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ایسا میتھڈ بھی دیکھا جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں جناب اب آپ فکسڈ فونٹ یوز کریں، اور یہ بھی کہ اب کون سا فونٹ کا کلر ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ایک میتھڈ جاوا اسکرپٹ میں موجود ہے. آخری جو ہم نے یہ HTML شارٹ کٹس میں دیکھا تھا وہ تھا لنک کا میتھڈ. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ میتھڈ. اس کے ذریعے آپ کوئی بھی اسٹرنگ لیں اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس اسٹرنگ کے پیچھے فلانا لنک ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں ایک میتھڈ موجود ہے. دوسری کیٹیگری جو تھی اس میں دو میتھڈ تو اس لیے تھے کہ جناب اگر آپ نے کسی اسٹرنگ کے سارے کیریکٹرز کو اپر کیس میں لانا ہو یا پھر سب کے سب کو لوور کیس میں لے جانا ہو، اس کے لیے دو میتھڈز موجود ہیں. اس کے علاوہ 4@ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ میتھڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 4@ اور آگے ایک نمبر دیتے ہیں، تو اس نمبر پہ اس پوزیشن پہ جو کیریکٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو 4@ کے ذریعے آپ پوزیشن بتاتے ہیں اور آپ کو اس پوزیشن میں جو بھی کیریکٹر ہوتا ہے وہ اس اسٹرنگ کا کیریکٹر آپ کو مل جاتا ہے. سب اسٹرنگ جو ہے وہ 4@ کی ذرا جنرلائز سی فارم ہے، یعنی ویسا ہی کام لیکن ذرا بہتر طریقے سے کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے انڈیکس آف کا میتھڈ بھی دیکھا، یعنی آپ اس میتھڈ کے ذریعے ایک کوئری کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک سب اسٹرنگ ہے، یہ اس اسٹرنگ میں کہاں پہ پایا جاتا ہے، مجھے وہ پوزیشن بتا دیں. تو انڈیکس آف میتھڈ جو ہے وہ آپ کو پوزیشن دیتا ہے. اسی طرح ایک لاسٹ انڈیکس آف بھی میتھڈ ہے، وہ ذرا الٹا کام کرتا ہے. دیکھیں انڈیکس آف میں ہوتا ہے کہ آپ اس سائڈ سے شروع ہو کے اسکین کرتے ہیں، جہاں پہ پہلی دفعہ آپ کو سب اسٹرنگ نظر آتا ہے وہ آپ پوزیشن جو ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. لاسٹ انڈیکس آف میں آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں، بجائے لیفٹ سے شروع کرنے کے آپ رائٹ سے شروع کرتے ہیں اور الٹا اسکین کرتے ہیں. آخری میتھڈ جو ہم نے دیکھا تھا ان میں وہ تھا اسپلٹ کا میتھڈ، جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. آپ ایک ڈیلیمیٹر دیتے ہیں، جہاں جہاں اس اسٹرنگ کے اندر ڈیلیمیٹر ہوتا ہے وہاں اس اسٹرنگ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ میتھڈ جس کے ذریعے کسی سینٹنس کو اس کے ورڈز میں بانٹا جا سکتا ہے. نیکسٹ چیز جناب جو ہم دیکھی تھی وہ تھی آٹومیٹک کنورژن ٹو اسٹرنگس. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی جاوا اسکرپٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی خاص جگہ پہ ایک اسٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لکھا وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے، بولین لکھا ہوتا ہے یا کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے. تو جاوا اسکرپٹ آٹومیٹکلی اس بولین یا اس نمبر کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیتی ہے. جہاں تک پلس آپریٹر کا یعنی کنکیٹنیشن کا تعلق ہے، اگر آپ دو اسٹرنگ کو کنکیٹنیٹ کریں جواب آپ کا اسٹرنگ آئے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرنگ کو کسی اور چیز کے ساتھ یعنی کسی بولین کے ساتھ یا کسی نمبر کے ساتھ کنکیٹنیٹ کرتے ہیں، تو جاوا اسکرپٹ سب سے پہلے اس نمبر کو یا اس بولین کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر کنکیٹنیٹ کرتی ہے. اسٹرنگز اگر میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں یوز کیے جائیں تو
जावास्क्रिप्ट कोशिश ये करती है कि उस स्ट्रिंग को पहले एक नंबर में कन्वर्ट करे और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन को पूरा करे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नंबर में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होती, तो जब आप उस सूरत में आपको NaN का मिलता है, यानी नॉट अ नंबर। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक टू स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसके लिए एक्सप्लिसिटली आप किसी भी नंबर को या बूलियन को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने दो पुराने मेथड जो थे उनको भी रिव्यू किया था, यानी पार्स इंट को और पार्स फ्लोट को, यानी ये वो मेथड्स हैं जिनके जरिए आप किसी स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, पार्स इंट के जरिए इंटीजर में और पार्स फ्लोट के जरिए एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। और ये मेथड्स बहुत यूजफुल हैं जब आप किसी फॉर्म से कुछ उठा रहे होते हैं, कुछ नंबर्स उठा रहे होते हैं, वो नंबर्स उमूमन जो होते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक के जरिए पहले आप उसे एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब ये तो थी स्ट्रिंग्स की बात, ये तो थी पिछली दफा की बात। आज हम देखेंगे कि एक वेब पेज पे इमेजेस किस तरह ऐड किए जाते हैं, उस पर सादी सी एनिमेशन कैसे की जाती है, इमेजेस को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट किस तरह कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आज का जनाब हमारा टॉपिक है इमेजेस एंड एनिमेशन। एक HTML पेज पे इमेज को ऐड करना खासा आसान है। आप जो दो फॉर्मेट अमूमन यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए, वो GIF फॉर्मेट है और JPG फॉर्मेट है। इनका हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं। अगर आपके पास ऐसी इन फॉर्मेट में कोई तस्वीर मौजूद है, कोई इमेज मौजूद है, सो व्हाट यू डू इज़ यू यूज़ द इमेज टैग। HTML में इमेज IMG एक टैग है, उसको आप यूज़ करते हैं और उसकी मदद से इस पेज को इस इमेज को आप किसी भी HTML पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो इमेज टैग है इसके अंदर कई एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शायद SRC यानी सोर्स का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आप बताते हैं कि भाई जो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो पड़ा किधर हुआ है, वो इमेज की फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप उसका सोर्स यहाँ पे बताते हैं। ये सोर्स जो है एक सादा सा फाइल नेम भी हो सकता है अगर वो फाइल लोकल है, या फिर अगर वो इमेज की फाइल कहीं और किसी और वेब सर्वर पे किसी और वेबसाइट पे पड़ी हुई है, दैट्स फाइन एज वेल। आप पूरे का पूरा URL वहाँ पे डाल दें सोर्स की सूरत में और थोड़ी देर में वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा हाइट और विड्थ जो इमेज की है वो भी आप इस टैग के अंदर डाल सकते हैं। चाहे हाइट जो भी हो आप अपनी पसंद की हाइट लिख सकते हैं, चाहे असल में इमेज की विड्थ कुछ भी हो आप अपनी पसंद की वहाँ पे विड्थ लिख सकते हैं। इसके ज़रिए इमेजेस के साइज़ को कंट्रोल करना खासा आसान है। आप उनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उनको मैग्नीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट जो है वो अलाइन का है। इसके 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, बॉटम, मिडल या टॉप। यानी जहाँ पे आपका इमेज इस पर डिस्प्ले हो रहा है, जिस रो में जिस लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे इसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। ये उस रो की बॉटम पे होना चाहिए, उसकी टॉप पे होना चाहिए या उसके मिडल में होना चाहिए। हम ये आपको यूज़ करके दिखाएंगे। मेरी जनाब इससे पहले कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊँ, बस एक दरख्वास्त है जो मैंने शायद पहले भी आपसे की थी कि इमेजेस सिर्फ उस वक्त यूज़ करें जब उनके बगैर चारा ना हो, क्योंकि आजकल लोगों के इंटरनेट कनेक्शन इतने ज़बरदस्त नहीं है। इसलिए अगर किसी वेब पेज पे बहुत सारे इमेजेस हों तो उसकी वजह से उस वेब पेज को डाउनलोड करना आम आदमियों के लिए खासा मुश्किल होता है। तो यूज़ इमेजेस ओनली व्हेन उसके अलावा कोई चारा ना हो। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें 3 इमेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इन इमेजेस का कोड क्या है। इसको HTML के पेज पे मैंने किस तरह लिखा था कि ये इमेजेस इस तरह मुझे एक वेब पेज पे नज़र आ रहे हैं। तो जनाब कोड बड़ा सादा सा है। वो शुरू में जो आप HTML का पेज शुरू करते हैं, हेड पोर्शन में टाइटल लिखते हैं, फिर बॉडी का पोर्शन शुरू होता है, फिर हमने एक हेडिंग लिखी है, लेकिन उसके बाद इमेज के बारे में चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो सबसे पहला इमेज आपने जो देखा था उस पर जो 5 डॉट्स बने हुए थे, उस इमेज का एक नाम है, यानी उस जिस फाइल में वो इमेज स्टोर्ड है उसका नाम है die5.gif। तो हमने इस इमेज में सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है इस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। हमने इमेज का टैग लिखा, शुरू किया, उसके बाद उसमें एक एट्रीब्यूट डाल दिया src इज इक्वल टू विद इन कोट्स die5.gif। तो यहाँ पे वो जो इमेज है जो कि die5.gif में है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसकी विड्थ कितनी होगी? जितनी एक्चुअल विड्थ है। उसकी हाइट कितनी होगी? जितनी एक्चुअल हाइट है। उसके बाद उसके फौरन बाद हमने उसी लाइन में इस इमेज को दोबारा डिस्प्ले किया है, लेकिन हमने थोड़ी सी चेंज की है। हमने उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी है, लिख दी है। विड्थ जो है
हमने 126 कही है और असल में इस इमेज की विड्थ वाकई 126 है, तो इसकी विड्थ तो वैसी ही है जो इसकी नेचुरल विड्थ है, लेकिन इसकी हाइट को हमने आधा कर दिया है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्क्वाश्ड नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके जरिए आप इमेज के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैग्नीफाई कर सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने इमेज यूज किया है उसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो ये कि इसमें हमने अलाइन का एट्रीब्यूट यूज किया है। इससे पहले जो थे वो जो भी डिफॉल्ट अलाइनमेंट थी उस पे नजर आए थे, लेकिन यहां पे हमने कहा अलाइन इज इक्वल मिडल, यानी ये इमेज आपने इस तरह डिस्प्ले करना है कि जिस लाइन में डिस्प्ले हो रहा हो उसके साथ मिडल जस्टिफाइड हो। तो आपने जिस तरह इमेज में देखा था, वेब पेज पे देखा था कि ये जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से डिस्प्ले हो रहा था, उसकी वजह यही एट्रीब्यूट था, यानी अलाइन इज इक्वल टू मिडल। इसका सोर्स जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, यानी इसका सोर्स जो है वहां पे हमने कुछ सिंपल फाइल नेम नहीं लिखा हुआ, किसी लोकल फाइल का नाम नहीं लिखा था जिस तरह हमने पिछले दो इमेजेस के सिलसिले में लिखा था। यहां पे हमने एक पूरे का पूरा URL दिया हुआ है। तो ये URL वाला जो इमेज है ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं था, ये किसी और वेब सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो इमेज टैग की खूबी ये भी है कि अगर कोई इमेज आपके पास ना भी हो, कहीं और पड़ा हो, रिमोटली पड़ा हो, उसको भी इस टैग के जरिए आप अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। जनाब ये तो थी बात HTML की, यानी HTML में बड़े सादे तरीके से हमने आपको बताया कि इमेजेस को किस तरह डिस्प्ले किया जाता है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट में जनाब ये इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए, उनको डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है इमेज, उसको यूज किया जाता है। इस ऑब्जेक्ट की कई प्रॉपर्टीज हैं, इसकी नेम की प्रॉपर्टी है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, कंप्लीट की प्रॉपर्टी है, हाइट विड्थ की है, एच स्पेस की है, वी स्पेस की है, लो SRC की है, SRC की है। और ये जो SRC की प्रॉपर्टी है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड दैट इज द वन दैट वी आर गोइंग टू यूज। नेम की प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे, लेकिन SRC की प्रॉपर्टी जो है यानी सोर्स की प्रॉपर्टी वो खासी इंटरेस्टिंग है, वो अभी एक दो एग्जांपल्स में हम आपको यूज करके दिखाएंगे। इसके मेथड्स शायद हो, मुझे नहीं मालूम कि इसके मेथड्स कौन से हैं, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेशल इवेंट हैंडलर्स भी हैं। मसलन एक ऑन अबॉर्ट का इवेंट हैंडलर है, एक ऑन एरर का है, एक ऑन लोड का है, उसके अलावा और भी कई हैं। ऑन अबॉर्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्ज करें आप एक वेब पेज डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसमें एक इमेज डाउनलोड हो रहा होता है, बीच में अभी इमेज पूरा डाउनलोड नहीं हुआ, आप जाके स्टॉप कह देते हैं, यानी आप अबॉर्ट कर देते हैं डाउनलोडिंग को, तो ये वाला इवेंट हैंडलर जो है ये फायर हो जाएगा। ऑन एरर जो है वो भी तकरीबन इस तरह ही काम करता है कि आप एक पेज डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें एक इमेज है, वो इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई एरर आ गया तो वो फायर हो जाएगा। ऑन लोड जो है दैट इज ऑल्सो एन इवेंट हैंडलर। इसमें यह होता है कि जब वो इमेज जो आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जब वो आ जाता है पूरे का पूरा, जब सारे का सारा लोड हो जाता है, तो ये वाला इवेंट हैंडलर जो है ये फायर कर जाता है। ये जो इमेज का ऑब्जेक्ट है ना, यानी जावास्क्रिप्ट में ये जो इमेज का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, इसका मेन मकसद मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही है और वो है इमेज प्री लोडिंग। इससे हमारी क्या मुराद है? इससे हमारी मुराद ये है कि कुछ इमेजेस हैं, उन्हें आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। जाहिर है इमेजेस हैं, उनका कुछ अपना साइज है, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट की ये फैसिलिटी यूज करके आप उन इमेजेस को प्री लोड कर सकते हैं, यानी उनको दिखाने से पहले डाउनलोड कर सकते हैं, यानी उनको दिखाने से पहले कैश में ला के रख सकते हैं कि जो ही पेज पे जरूरत पड़े फट करके आ जाए। तो प्री लोडिंग से मुराद क्या हुई? इससे मुराद बड़ी सादी सी है कि इमेजेस को पहले से अपने पास कैश में ला के रख लें, ताकि जो ही जरूरत पड़े हम उसको फौरन दिखा सकें, यूजर को वेट ना करना पड़े। इसका फायदा क्या है? इसके कई फायदे हैं, क्योंकि इस टेक्निक के जरिए अगर आप कुछ एनिमेशंस बनाना चाहते हैं वो खासी स्मूथ होंगी। ये नहीं होगा कि एनिमेशन का एक फ्रेम नजर आया और उसके बाद वेट कर रहे हैं जनाब वो इमेज आएगा तब जाके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सारे के सारे इमेज आपने पहले ही अपने पास ला के रखे हुए। इसके अलावा और भी इमेज मैनिपुलेशन की बात चीजें हैं जो इस प्री लोडिंग का फायदा उठा सकते हैं, और उसमें से एक आधी शायद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब जनाब देखते हैं कि ये इमेज प्री लोडिंग जो है ये हम कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है ना, इसका एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी आप न्यू वाला कीवर्ड लगाते हैं और इमेज ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा अरेज के साथ हम यही किया करते थे। तो जिस तरह अरेज के हम नए इंस्टेंस बनाते थे, इस तरह इस इमेज ऑब्जेक्ट का भी हम एक नया इंस्टेंस बनाते हैं यूजिंग द न्यू
کی ورڈ. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو امیج آبجیکٹ ہے، یہ جو ابھی ہم نے جس کا انسٹنس بنایا ہے، اس کی جو SRC یعنی سورس کی پراپرٹی ہے، اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں کس چیز کے برابر؟ اس فائل نیم کے برابر کہ جو فائل نیم ہم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو امیج جو ہے، اس کی یہ جو SRC والی پراپرٹی ہے، اس کو ہم ایکویٹ کر دیتے ہیں اس فائل نیم سے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس امیج کے انسٹنس میں آ جائے. تو پہلے ہم نے انسٹنس کریٹ کیا، پھر اس کی سورس پراپرٹی کو ہم نے اس فائل نیم سے ایکویٹ کر دیا. نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو امیج ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے پیج پہ نظر نہیں آتا، وہ آپ کے کیش میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہی آپ کو اس امیج کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے ویب پیج پہ مختلف امیجز جو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی امیج کی جو سورس پراپرٹی ہے اس کو وہ جو آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے نا، اس کے برابر کر دیتے ہیں. تو اس طرح وہ امیج فوراً آپ کے پیج پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کو ایگزامپل کی صورت میں ہم کر کے دکھاتے ہیں. یہ ایگزامپل جناب، یہ جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے میرے خیال میں 35ویں لیکچر میں ایگزامپل کی تھی، اس کو ہم دوبارہ کریں گے. وہاں ہم نے کیریکٹرز کی صورت میں کی تھی، یہاں پہ ہم اس کو امیجز کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رول دا ڈائی، یہ ایک چھوٹا سا الیکٹرانک ڈائی، بٹن کے اوپر ماؤس لے کے آتے ہیں، فوراً 1 سے لے کے 6 تک کوئی نمبر یہ سٹارز کی صورت میں ڈسپلے ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن عموماً جب آپ اس الیکٹرانک ڈائی کو رول کر رہے ہیں تو آپ سوچ یہی رہے ہوتے ہیں وہ جو فزیکل ڈائی ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ لوڈو کھیلتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں وہ کسی طرح نظر آئے. تو اس کا طریقہ کچھ ایسے ہے کہ جو ہی یہ جو رول دا ڈائی ہے، اس بٹن پہ میں آ کے اپنے ماؤس کو کلک کرتا ہوں تو کوئی نمبر مجھے 1 سے 6 تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. رینڈملی جنریٹڈ، رینڈملی سلیکٹڈ، آپ کو ڈائی کا ایک فیس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے نئی چیز کی ہے. پہلے ہم نے کیا تھا وتھ سمپل کیریکٹرز، اب ہم نے امیجز کی فارم میں وہی کام کرنا شروع کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے کیا. سب سے پہلے تو جناب ہم نے 6 امیجز کریٹ کیے، یعنی 1 ڈاٹ والا، 2 والا، 3 والا، 4 والا، 5 والا، 6 والا، اور ان کے ہم نے نام رکھے die1.gif، die2، so on and so forth up till die6.gif. جب ہم نے یہ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اپنا ویب پیج بنانا شروع کیا. اس ویب پیج میں اس کا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہم نے جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا کوڈ لکھا اور تھوڑا سا HTML کا کوڈ لکھا. سب سے پہلے ہم اس HTML کے کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اس HTML کے کوڈ میں ہم نے امیج کو ڈسپلے کیا. ہم نے کہا کہ امیج ٹیگ ہے اور اس میں 2 ہم نے ایٹریبیوٹس ڈالے. ایک تو یہ کہ اس امیج کا ہم نے ایک نام رکھا، اس کا ہم نے نام رکھا ڈائی، اور دوسرا ہم نے اس کا سورس جو تھا وہ بتایا کہ جناب یہ جو امیج آپ نے ڈسپلے کرنا ہے نا، یہاں پہ آپ نے die6.gif ڈسپلے کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ڈائی پہلے تو ڈسپلے ہوئی تھی آپ کو 6 نظر آیا تھا. سو یہ ایک لحاظ سے ایک ڈیفالٹ امیج ہے جو آپ کو نظر آئے گا. جب بھی اس پروگرام کو آپ شروع کریں گے ہمیشہ آپ کو 6 ہی نظر آئے گا. اس کے بعد جب بٹن دبائیں گے تو آپ کو رینڈملی سلیکٹڈ کوئی نمبر نظر آئے گا. تو جناب یہ تو امیج کا ٹیگ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے وہ بٹن جو ہے وہ بنانا ہے. بٹن بنانے کے لیے ہم ایک فارم شروع کر دیتے ہیں. فارم کے اندر ہم ایک بٹن ڈال دیتے ہیں. یہ بٹن جو ہے اس کا نام ہم نے رول دا ڈائی رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے ایونٹ ہینڈلر لگایا ہوا ہے وہ یہ کہ آن کلک از اکول ٹو رول ڈائی، یعنی جب بھی اس بٹن پہ کلک کیا جائے تو یہ رول ڈائی والا فنکشن جو ہے اس کو آپ فائر کر دیں. تو یہ تو تھا HTML والا حصہ ہمارے پروگرام کا. اب ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں جاوا اسکرپٹ والے حصے کو. جاوا اسکرپٹ والا حصہ جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم جناب ڈائی امیج از اکول ٹو نیو ارے 7، یعنی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ایک نیا ارے کا انسٹنس جنریٹ کر رہے ہیں. اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں ڈائی امیج. تو یہ ایک ایسا ارے ہے جس میں 7 ایلیمنٹس ہوں گے. پہلا ایلیمنٹ 0th ہوگا، 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th. اس میں 0th جو ہے ہم اس کو یوز نہیں کریں گے، ہم صرف آخری 6 ایلیمنٹس یعنی 1 2 3 4 5 6 جو ہیں ان کو یوز کریں گے. اس کے بعد ہم ایک لوپ شروع کر دیتے ہیں. لوپ شروع ہوتا ہے 1 سے اور جاتا ہے 6 تک، اور درمیان میں ایک ایک کر کے یہ انکریمنٹ ہوتا جاتا ہے. یہ لوپ جو ہے یہ کس لیے ہے، یہ لوپ ہم بار بار دیکھیں گے آج کے لیکچر میں. اس لوپ کا مقصد جو ہے ان امیجز کو پری فیچ کرنا ہے، ان کو پری لوڈ کرنا ہے، یعنی پہلے سے اپنے پاس لا کے رکھ لینا ہے. یعنی اس لوپ کے ذریعے ان امیجز کو ہم لے آئیں گے، ابھی ڈسپلے نہیں کریں گے، ڈسپلے ہم بعد میں کریں گے.
تو اس کی پہلی لائن جو ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم جو امیج آبجیکٹ ہے اس کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں. امیج آبجیکٹ کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں. تو یعنی ڈائی امیج کے, یعنی یہ جو ارے ہم نے بنایا اس کا جو kth ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ ایک امیج کا انسٹنس ہو جاتا ہے. جو ہی وہ امیج کا انسٹنس ہم بنا لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انسٹنس ہم نے بنایا امیج کا, اس کی جو سورس والی پراپرٹی ہے دیٹس اکول ٹو ڈائی پلس کے پلس ڈاٹ جیف. کے کی ویلیو 1 ہوگی تو یہاں پہ کیا آئے گا, یہاں پہ آئے گا ڈائی 1 ڈاٹ جیف, 2 پہ ڈائی 2 ڈاٹ جیف. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس لوپ کے ذریعے یہ جو ہم نے ڈائی امیج والا ارے بنایا تھا اس کے جو آخری 6 ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم یہ 6 کی 6 امیجز جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں, ان کو پری لوڈ کر رہے ہیں, ان کو پری فیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جب سارے کا سارا لوپ چل پڑے گا تو کیا ہوگا, ہمارا یہ جو ارے ہے اس کے جو آخری 6 ایلیمنٹس ہیں اس میں 6 امیجز آ جائیں گے. اس کے بعد جناب ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں رول ڈائی کا, یعنی یہ وہ فنکشن ہے کہ جب بٹن دبایا جائے گا یہ والا فنکشن جو ہے وہ کال ہوگا. یہ فنکشن جو ہے یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نمبر کون سا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس نمبر کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں امیج کی مدد سے. یہ نمبر جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے یہاں پہ میتھ ڈاٹ راؤنڈ کا میتھڈ یوز کیا تھا. آج ہم وہ نہیں کر رہے, آج ہم میتھ ڈاٹ سیلنگ کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو 6 ٹائمز میتھ رینڈم ہے اس سے ہمیں جو جواب ملے گا وہ 0 اور 6 کے درمیان کوئی نمبر ہوگا, اور یہ میتھ ڈاٹ سیلنگ جو ہے اس کو انٹیجرز میں کنورٹ کرے گا, یعنی ادھر 1 2 3 4 5 6 ان میں سے کوئی نمبر یہ ہمیں دے دیا کرے گا. اس کے بعد یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جب ہمیں یعنی ایک رینڈم نمبر مل گیا, اب ہم نے اس رینڈم نمبر کے ریلیٹڈ جو امیج جو ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے. اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ہے, یعنی ڈاکومنٹ کے اندر جو امیج ہے جس کا نام ہے ڈائی, ڈاکومنٹ کے اندر جو آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ڈائی, اس کی جو SRC والی پراپرٹی ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں, یعنی وہ جو امیج ہے اس کا سورس ہم چینج کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے تو وہ امیج تھا ڈائی 6 ڈاٹ جیف, اب اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں, یعنی بجائے ڈائی 6 ڈاٹ جیف کے وہاں ہم کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں. ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں ڈائی امیج آف ڈائی این ڈاٹ سورس, یعنی یہ جو ڈائی این سے ریلیٹڈ امیج ہے نا اس کا جو سورس ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو ڈائی ڈاٹ سورس ہے, ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ڈاٹ سورس جو ہے اس کو ہم اکویٹ کر دیتے ہیں ایک امیج سے, ایک امیج کے سورس سے ہم اکویٹ کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, جو ہی یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, جو ہی یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ امیج چینج ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ ڈائی این کی ویلیو آتی ہے 3, تو کیا ہوگا, تو ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ڈاٹ سورس جو ہے اٹ ول بی اکول ٹو ڈائی امیج 3 ڈاٹ سورس. تو وہاں پہ جو امیج ڈسپلے ہوگا پھر وہ 3, یعنی یہ جو آپ کا ارے ہے اس میں جو 3 والا امیج ہے وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا. تو جناب یہ تو تھی ایک ایگزامپل. اب ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم انہی امیجز کو ذرا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے ذرا کچھ انٹرسٹنگ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم اس ایگزامپل میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک تھم نیل ویور دکھانا چاہتے ہیں. ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بعض چھوٹے چھوٹے امیجز ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں, انہیں ہم تھم نیلز کہتے ہیں. اور جو ہی کسی اس چھوٹے امیج پہ میرا پوائنٹر جائے, میرا ماؤس جائے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی سی ورژن ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے. تو ہم کریں گے یہ کہ یہاں پہ ہم 6 چھوٹے چھوٹے امیجز لیں گے. جو ہی ہمارا ماؤس جو ہے ان میں سے کسی بھی امیج کے اوپر جاتا ہے, یعنی ماؤس اوور ہوتا ہے, فوراً وہ جو بڑے والا امیج جو ہے وہ چینج ہو کے اس سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی پہلے آپ کو ڈیمو دکھا دیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا امیج نظر آ رہا ہے اور نیچے 6 چھوٹے چھوٹے امیجز ہیں, اور یہ چھوٹے امیجز میں یہ جو جس پہ 5 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں وہ والا امیج جو ہے اس پہ اس وقت ہمارا ماؤس ہے. تو اس لیے بڑا امیج جو ہے یہ وہ بھی 5 ڈاٹس والا نظر آ رہا ہے. جو ہی یہ ماؤس اس 5 والے سے فرض کریں یہ 4 ڈاٹس والے امیج پہ جائے گا تو اوپر والا بڑے والا امیج جو ہے فوراً چینج ہو جائے گا. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم چھوٹے چھوٹے تھم نیلز ہیں, جو ہی ماؤس اوور ہوتا ہے کسی تھم نیل پہ اس سے ریلیٹڈ بڑا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آئیے اس کا ایک کوڈ جو ہے اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. یہ کوڈ جو ہے وہ سادہ سا جس طرح ہمارے HTML پیج کا ہوتا ہے, اور اس کے جو 2 حصے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ نہیں دکھائے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جاوا اسکرپٹ والا حصہ دکھانا چاہوں گا. اس کا جو جاوا اسکرپٹ کوڈ ہے یہ وہی کوڈ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم امیجز کو
प्री लोड कर रहे हैं. इट इज द एग्जैक्ट सेम कोड जो हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था. इसके बाद मैं आपको इसका HTML का कोड दिखाता हूं. यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जरा निस्बतन कॉम्प्लेक्स HTML कोड है. अब तक अमूमन हम ये करते रहे हैं कि ज़्यादातर हमारी प्रोसेसिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में होती रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम अपनी प्रोसेसिंग जो है वो HTML वाले पार्ट में कर रहे हैं. इसका पहला हिस्सा देखें. उसमें सबसे पहले तो हम एक इमेज वाला टैग यूज करते हैं और एक इमेज डिफाइन करते हैं. उसका नाम हम रखते हैं बिग और उसका सोर्स हम रखते हैं die6.gif, यानी ये उसका डिफॉल्ट वैल्यू है. शुरू में जब आप ये प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको die6.gif यानी वो 6 डॉट्स वाली जिफ जो है वो नजर आनी शुरू होगी. इसका साइज जो हमने 252 by 252 रखा है. आपको याद होगा कि डाई का साइज जो ओरिजिनल साइज था डाई वाले इमेजेस का वो था 126 by 126. तो हमने यानी इमेज के साइज को कि दोनों यानी उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को दुगना कर दिया, यानी इमेज का साइज जो है 4 गुना कर दिया. इसके बाद हम 6 इमेज वाले टैग जो हैं वो हमने रखे हुए. इसमें सिर्फ मैंने पहला और आखिरी दिखाया, लेकिन बीच वाले जो टैग्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल उनका फॉर्मेट एग्जैक्टली इस जैसा ही है. तो आइए ये जो पहले वाला जो है टैग इसको देखते हैं. इसमें मैं कह रहा हूं कि जनाब इमेज का टैग शुरू करें, सोर्स इज इक्वल टू die1.gif और उसके बाद उसकी विड्थ जो है और हाइट जो है हमने थोड़ी सी कम कर दी है. आपको याद होगा कि ओरिजिनल हाइट और विड्थ थी 126, यहाँ पे हमने 53 करी ताकि हमें छोटे से ये इमेज नजर आए, इनका थंबनेल वर्जन नजर आए. अब इंटरेस्टिंग चीज जो हमने इस जगह पे की है, यानी इस इमेज के टैग में की है कि यहाँ पे हमने एक इवेंट हैंडलर डाल दिया है. यहाँ पे हमने माउस ओवर का इवेंट हैंडलर डाल दिया है और जो ही वो इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट जो हमने लिखी हुई है वो फायर हो जानी चाहिए. वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि document.big.source, यानी ये जो ऊपर बिग इमेज है ना, इसका सोर्स जो है इसको आपने चेंज कर देना. जो ही माउस ओवर होता है आपने ये जो बिग इमेज है इसके सोर्स को चेंज कर देना है और इसको क्या बना देना है? इसको आपने बना देना है die_image1.source. तो इसको मैं दोबारा आपको बताता हूं. ये जो इमेज टैग है इसमें हम die1.gif यानी वो एक डॉट वाली तस्वीर दिखा रहे हैं और जो ही इसमें माउस ओवर होता है तो हम क्या करते हैं? document.big.source जो है उसका सोर्स चेंज कर देते हैं और क्या कर देते हैं? वही जो हमने प्रीलोड किए हुए ना इमेजेस, उनमें से जो पहला इमेज है उसके बराबर कर देते हैं. तो होगा क्या? जो ही इस इमेज पे माउस ओवर होगा वो जो बिग इमेज है उसका सोर्स चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? वो रिलेवेंट जो भी है वो हो जाएगा, यानी वो एक डॉट वाला बड़ा सा इमेज आपको नजर आना शुरू हो जाएगा. दूसरा जो इमेज का टैग है उसमें भी होता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, कि जो ही उस इमेज पे हम आते हैं माउस ओवर का इवेंट जो है फायर हो जाता है और सिर्फ एक स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है. देखिए अमूमन जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते रहे हैं HTML पार्ट में, हम कोशिश ये करते रहे कि वहां पे हम फंक्शंस यूज करें, लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं कर रहे. वजह उसकी ये है कि ये एक लाइन के लिए फंक्शन लिखना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है. तो इसलिए ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि जब भी वो इवेंट फायर होता है उसके बाद जो कोड एग्जीक्यूट होना होता है वो हमने HTML पोर्शन के अंदर ही डाल दिया. हमने उसको एज अ सेपरेट फंक्शन डिफाइन नहीं किया. जनाब, तो ये थी एग्जांपल जिसमें हमने एक थंबनेल व्यूअर बनाया था. अब ये वाली चीज़ जो है आपको कई वेबसाइट्स पे नज़र आएगी, स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल से किसी वेबसाइट पे जाए ना, यानी एक नई गाड़ी आई है तो उसके छोटे छोटे थंबनेल रखे होंगे, मुख्तलिफ एंगल से उनकी तस्वीरें जो दिखाई होंगी कि आगे से कैसी है, पीछे से कैसी, ऊपर से, नीचे से, साइड से, दाएं से, बाएं से. जो ही आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे एक बड़े वाला इमेज जो है वो फौरन चेंज हो जाएगा. सो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो डिटेल में दिखाए जा सकते हैं और आपको ज़्यादा स्पेस भी यूज़ करनी नहीं पड़ती. अगर आपकी मिठाई की आपने वेब पे दुकान बनानी है उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं. या फिर ये कि छोटे छोटे किताबों के थंबनेल्स हों, जो ही उसके ऊपर जाएं वो पूरे का पूरा उसका सही साइज़ में इमेज जो है किताब का नज़र आना शुरू हो जाए. और भी कई जो ई-कॉमर्स की साइट्स हैं उस पर शायद आपको ये चीज़ नज़र आए. तो जनाब अभी तक हमने एग्जाम्पल जो की और बातें जितनी की वो सारी की सारी स्टैटिक इमेजेस के बारे में थी, यानी जावास्क्रिप्ट के जरिए स्टैटिक इमेजेस को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, खासतौर पे कि बाज़ कंडीशंस को देखते हुए जो इमेज डिस्प्ले हो रहा होता है उसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं. अभी तक की 2 एग्जाम्पल्स में हमने यही देखा था. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एनिमेशन की.
اینیمیشن جو ہے وہ بھی ہے تو اسٹیٹک امیجز کے بارے میں، بس یہ ہے کہ اس میں ہم ان اسٹیٹک امیجز کو جلدی جلدی چینج کرتے رہتے ہیں، تو ایفیکٹ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں. سو اب ایگزامپل جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں ہم یہی کریں گے، ہم 16 امیجز لیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سائیکل تھرو دیم، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا آپ کو دکھائیں گے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اینیمیشن کا ایک ایفیکٹ سا کریٹ ہوتا ہے. لگتا ہے کہ ایک موونگ امیج بنا ہوا ہے، اصل میں ہے نہیں، اصل میں اٹس جسٹ اے کمبینیشن آف مینی اسٹیٹک امیجز، لیکن ان کو چینج کیا جا رہا ہے، اس سے موومنٹ کا ایفیکٹ ملتا ہے. تو اس ایگزامپل میں جو 16 امیجز میں نے یوز کیے ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں ہوا کیا ہے، اس میں 4 ڈاٹس ہیں، وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، 4 ڈاٹس ہیں، چاروں کے مختلف کلر ہیں، اور پھر ان 4 ڈاٹس کو میں نے تھوڑا تھوڑا گھما کے ان کے 16 امیجز بنا لیے. اب ان امیجز کو جب میں جاوا اسکرپٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کرتا ہوں، آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ 4 ڈاٹس جو ہیں یہ موو کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا. ہم نے یہ موومنٹ جو ہے، یعنی یہ جو ایک اسٹیٹک امیج کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا، یہ ہم نے کس طرح یہ سیکوینسنگ کی. اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے. سب سے پہلے ویب پیج کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے HTML ٹیگ سے شروع ہو کے، اور پھر اس میں 2 چیزیں ہیں، یعنی کچھ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے اور کچھ HTML کوڈ ہے. پہلے ہم ذرا HTML کے کوڈ کو دیکھ لیں. HTML کوڈ بہت ہی سادہ سا ہے. سب سے پہلے تو سینٹر کے 2 ٹیگ ہیں، یعنی یہ جو امیج ہم دکھانا چاہتے ہیں وی وانٹ اٹ ٹو بی سینٹرڈ آن دا اسکرین، تو اس کے لیے ہم سینٹر کے ٹیگ سے شروع کرتے ہیں اور سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر سکتے ہیں، سلیش سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر دیتے ہیں. اب ذرا اس امیج کے ٹیگ کو ذرا غور سے دیکھیے. سب سے پہلے تو اس کا نام ہے، اس کا نام ہم نے سرکل رکھا ہوا ہے، تاکہ بعد میں اگر اس کو ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہ سرکل والا نام، اس کا جو آئیڈینٹیفائر ہے، اس کو یوز کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے اس کا سورس دیا ہوا، ہم نے کہا جناب سورس ہے اس کا circle1.gif، یعنی جب اینیمیشن سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے جو تصویر آپ کو نظر آئے گی وہ کون سی ہوگی، circle1.gif. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہینڈلر ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ آن لوڈ پہ لانچ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ امیج ٹیگ جو ہے اس کے کئی ایونٹ ہینڈلرز ہیں، جس میں سے ایک آن لوڈ کا بھی ہے، کہ جو ہی یہ امیج لوڈ ہو تو وہ ایونٹ جو ہوتا ہے فائر ہو جاتا ہے. اس ایونٹ ہینڈلر میں ہم کیا کمانڈ دے رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں سیٹ ٹائم آؤٹ. یہ سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ شاید ہم نے پہلے کبھی ڈسکس نہیں کرا، لیکن یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان میتھڈ ہے. یہ میتھڈ کرتا کیا ہے، اس میتھڈ کے 2 آرگومنٹ ہوتے ہیں. دوسرا آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک نمبر. یہاں پہ آپ کو گیپ لکھا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایک نمبر ہے اینڈ اٹس ان ملی سیکنڈس، کہ بھئی ادھر جتنے بھی ملی سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں نا، اتنے ملی سیکنڈز کے بعد جو پہلے آرگومنٹ میں جو بھی فنکشن لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ لانچ کر دیں. تو سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ کیا کرتا ہے، یہ تھوڑا سا ویٹ کر کے ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے. سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ جو ہے یہ ایک ڈیلے سے ڈال دیتا ہے، ایک تھوڑے سے ڈیلے کے بعد ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ گیپ وہ ڈیلے کا نام ہے، یعنی ایک ویریبل ہے، اور اس ویریبل کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے. ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد جو فنکشن ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں، جس فنکشن کو ہم کال کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سرکولیٹ. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈیفائن کس طرح کیا ہوا ہے سرکولیٹ کے فنکشن کو. لیکن اس سے پہلے جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا اور جو اس فنکشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے حصہ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جو گیپ ابھی میں نے جس ویریبل کا تذکرہ کیا تھا یہ میں نے ڈیفائن کیا، میں نے کہا گیپ از اکول ٹو 100، اور یہ 100 جیسے میں نے بتایا کہ اٹس ان دا یونٹس آف ملی سیکنڈ، یعنی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 0.1 سیکنڈ. دونوں امیجز کے بیچ میں جو گیپ ہوگا وہ کتنا ہوگا، 1/10 آف اے سیکنڈ کا ہوگا. اس کے علاوہ ہم ایک یہ نیا ویریبل جو ہے اس کو انیشلائز کر رہے ہیں امیج n، یعنی امیج نمبر از اکول ٹو 1. یہ تھوڑی دیر میں جا کے یوز ہوگا، پھر آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ اسے کیوں انیشلائز کیا. اس کے بعد وہ جو 4-5 لائنوں کا کوڈ ہے اس کا مقصد وہی ہے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہم وہ جو 16 امیجز جو ہیں ان کو پری لوڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پری فیچ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو 2 ایگزامپلس کی تھی اس میں ہم نے 6 امیجز کو پری لوڈ کیا تھا، یہاں پہ ہم 16 کو کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے کر رہے ہیں اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم ایز the previous 2 examples. اس کے بعد ہم یہ جو سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب یاد رکھیے یہ سرکولیٹ کا فنکشن کب لانچ ہوتا ہے، کب کال ہوتا ہے، جب وہ گیپ سیکنڈز ہو جاتے ہیں.
تو یعنی گیپ کو ہم نے ایز 100 ملی سیکنڈس ڈیفائن کیا ہے, تو پہلے جاوا اسکرپٹ جو ہے نا وہ 100 ملی سیکنڈ ویٹ کرتی ہے اور پھر یہ سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اسے کال کر لیتی ہے. اس فنکشن کو دیکھتے ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے. اس میں ڈاکیومنٹ ڈاٹ سرکل ڈاٹ سورس, یعنی وہ جو امیج تھا نا HTML پورشن میں جو ہم نے امیج ایک سرکل والا یوز کیا تھا جس کا ہم نے نیم رکھا تھا سرکل, اس کے سورس کو ہم یہاں پہ چینج کر رہے ہیں. اس کے سورس کو ہم چینج کر رہے ہیں ود سرکل امیج نمبر ڈاٹ SRC, یعنی ہم یہاں پہ کر یہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا امیج n, اس کی ابھی ویلیو ہم نے ڈیفائن کی تھی. اس کی ویلیو ہم نے کیا ڈیفائن کی تھی, انیشلائز کی تھی. اس کی ویلیو ہم نے انیشلائز کی تھی ایز 1. تو کیا ہوگا, سب سے پہلے جب یہ سرکولیٹ کا فنکشن کال ہوگا تو سرکل ڈاٹ سورس جو ہے اس میں کیا چلا جائے گا, اس میں جناب چلا جائے گا پہلا امیج, یعنی سرک امیج 1, کیونکہ امیج n کی ویلیو 1 ہے نا, اس کا سورس چلا جائے گا. یعنی جو ہی یہ سرکولیٹ والا فنکشن پہلی دفعہ کال ہوتا ہے تو وہ سرکل میں پہلے والا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ جو امیج n ہے یعنی امیج نمبر ہے اس کو ہم انکریمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم یہ 16 سے بڑھ تو نہیں گئے, کیونکہ ٹوٹل امیج تو 16 ہے. اور ہم نے یہی کرنا ہے نا کہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں, 15واں, 16واں, اور اس کے بعد دوبارہ پہلا. تو اس لیے جو ہی امیج n یعنی امیج نمبر یعنی یہ انڈیکس جو ہے 16 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے, 17 ہو جاتا ہے, 17واں امیج تو ہمارے پاس ہے نہیں, جو ہی یہ 17 ہو جاتا ہے ہم دوبارہ پہلا امیج ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سرکولیٹ والا فنکشن یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہم نے امیج HTML پورشن میں ڈیفائن کیا تھا سرکل, اس کا سورس چینج کرتا ہے. اس کے بعد یہ جو امیج نمبر ہے اس کو انکریمنٹ کر دیتا ہے, اور اگلی دفعہ جب یہ کال ہوگا تو یہ نئے والا امیج نمبر جو ہے یہ یوز ہوگا. دیکھیں نا, پہلی دفعہ تو امیج نمبر کی ویلیو ہے 1, اگلی دفعہ کیونکہ یہ ہم نے انکریمنٹ کر دیا وہ 2 ہو جائے گی. یہ انکریمنٹ کرتے رہیں گے, اتفاق سے ہم جب 17 میں پہنچیں گے تو یہ دوبارہ 1 ہو جائے گی. تو اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور پھر 1, اور یہ پھر اینیمیشن یہ جو چلتی رہتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح یہ ڈاٹس جو ہیں یہ ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں. جناب یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دکھائی, اس کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اینیمیٹڈ جفس. ٹھیک ہے نا, جف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اسٹیٹک امیجز دکھا سکتے ہیں, یعنی ایک اسٹوریج فارمیٹ ہے, ایک فائل فارمیٹ ہے. اس کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے. اس ایکسٹینشن کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 8-10 بلکہ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ امیجز جو ہیں وہ اسٹور کر لیں, اور جب بھی آپ امیج ٹیگ کے ذریعے اس کو دکھائیں گے اپنے ویب پیج پہ تو وہی جو آپ نے امیجز اسٹور کیے تھے وہ سیکوینس میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, اس طرح کر کے. تو یہ کام جو ابھی ہم نے کیا یہ ہم اینیمیٹڈ جفس کے ذریعے بھی کر سکتے تھے. یعنی ان 16 کی 16 امیجز کو ایک اینیمیٹڈ جف کے اندر اگر ہم اسٹور کر دیتے اور پھر امیج ٹیگ کے ذریعے اس اینیمیٹڈ جف کو ڈسپلے کر دیتے تو یہی جو ابھی آپ کو چیز نظر آئی تھی یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی. تو یعنی یہ جو ابھی پچھلی اگزامپل کی بالکل یہی چیز ہم جاوا اسکرپٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. لیکن جناب جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ذرا بہتر کنٹرول آپ کو دیتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو امیجز کے درمیان ڈیلے ہے اس پہ آپ کو بہتر کنٹرول دیتی ہے. ان کی جو سیکوینسنگ ہے کہ پہلے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا, یہ تو ہم نے ابھی یوز کی 1 2 3 4, لیکن ہم کو عجیب و غریب سیکوینس بھی یوز کر سکتے تھے. جاوا اسکرپٹ جو ہے ہمیں پورا کنٹرول دیتی ہے اس سیکوینس پہ. یہ جو نیکسٹ ایگزامپل ہے اس میں ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ایسی چیز جو شاید ایک اینیمیٹڈ جف کے ذریعے نہیں کی جا سکتی. ہم کریں گے وہی 16 امیجز جو ہیں ان کو ہم روٹیٹ کریں گے, ان کو سائیکل تھرو کریں گے تاکہ ہمیں ایک اینیمیشن کا ایفیکٹ ملے, لیکن ہم 2 نئے بٹنز ایڈ کر دیتے ہیں, ایک سلو ڈاؤن کا بٹن اور ایک اسپیڈ اپ کا. ہم سلو ڈاؤن کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ جو سرکل میں جا رہے ہیں یہ سرکل ذرا آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اسپیڈ اپ کریں گے تو یہ زیادہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایسی چیز ہے جو شاید اگر آپ اینیمیٹڈ جف کے ذریعے کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ مشکل درپیش آئے گی. تو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اینیمیشن اور اس کے ساتھ وہ 2 بٹن بھی ہیں. ان میں سے اگر آپ لیفٹ والا بٹن دبائیں تو یہ روٹیشن جو ہے یہ آہستہ ہو جاتی ہے, اور اگر رائٹ والا دبائیں تو روٹیشن ذرا
تیز ہو جاتی ہے, اور اس کو اگر آپ اس پہ کلک کرتے جائیں وہ تیز سے تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی. اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن کئی دفعہ آپ دبا سکتے ہیں اور یہ تیزی سے روٹیٹ کرتے جائیں گے ڈاٹس. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیسے. تو اگین یہ جو کوڈ ہے اس کے دو سیگمنٹس ہوں گے, ایک جاوا اسکرپٹ والا ہوگا, ایک HTML والا ہوگا. سب سے پہلے ہم HTML کے کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں. HTML کا کوڈ جو ہے اس کا یہ جو اوپر والا حصہ جو سینٹر اور سلیش سینٹر ٹیگ میں ہے, یہ تو وہی ہے جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا, لیکن اس کے نیچے ایک ہم نے فارم ایڈ کر دیا ہے جس کے ذریعے یہ دو نئے بٹن آ گئے ہیں, ایک سلو ڈاؤن کا بٹن اور دوسرا اسپیڈ اپ کا بٹن. جو ہی سلو ڈاؤن کا بٹن دبایا جاتا ہے تو سلو ڈاؤن والا فنکشن جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے. جو ہی اسپیڈ اپ والا بٹن دبایا جاتا ہے, یعنی آن کلک والا ایونٹ فائر ہوتا ہے, تو اسپیڈ اپ والا فنکشن جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں جاوا اسکرپٹ والا پورشن. ابھی تو ہم نے HTML والا پورشن دیکھا, اب جاوا اسکرپٹ والا پورشن دیکھتے ہیں. اس جاوا اسکرپٹ والا پورشن کے بھی 3 حصے آپ کو دکھائے جائیں گے. پہلا حصہ جو ہے وہ تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا, یہاں پہ ہم پری لوڈ کر رہے ہیں امیجز کو. دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی سیم ہے, یعنی وہی سرکولیٹ فنکشن جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس کو ہم یہاں پہ ری یوز کر رہے ہیں. تیسرا حصہ جو ہے اس میں ہم 2 نئے فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں, یعنی سلو ڈاؤن کا فنکشن اور دوسرا اسپیڈ اپ کا. ان دونوں فنکشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے, صرف ایک ویریبل ہے جس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. سلو ڈاؤن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ گیپ کو بڑھا دیتے ہیں. جو ہی بٹن دبایا جاتا ہے یہ فنکشن کال ہوتا ہے تو اس گیپ کو ہم بڑھا سکتے ہیں, اور ہم اس کو 20 ملی سیکنڈ جو ہیں اس کے لحاظ سے بڑھاتے ہیں. جتنے وقت کلک کیا جائے گا اتنی ہی دفعہ 20 ملی سیکنڈ جو ہے وہ گیپ بڑھ جائے گا. اور سلو ڈاؤن میں جو ہے ہم گیپ کو کم کر دیتے ہیں. گیپ کے کم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ امیجز زیادہ تیزی سے روٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ایک نظر آپ دوبارہ دیکھ لیجئے. جو ہم نے یعنی اینیمیشن کا ایفیکٹ کریٹ کیا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے, اور یہاں پہ ہمیں اس اینیمیشن پہ بہتر کنٹرول حاصل ہے. یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم نے فلیش اینیمیشن کی بھی بات کی تھی. فلیش اینیمیشن از کوائٹ پاپولر آن ویب پیجز. یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے 2D اینیمیشن جو ہے اس کو کسی ویب پیج پہ ڈسپلے کیا جا سکتا ہے. یہ اینیمیشن کے لیے فارمیٹ بنا ہوا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے ذریعے آپ اسٹیٹک امیجز جو ہیں ان کو بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. ان فلیش کے امیجز کو اگر آپ کسی بھی براؤزر میں ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس براؤزر میں ایک خاص پروگرام موجود ہو, ایک ہیلپر ایپلیکیشن ہو جسے پلگ ان کہا جاتا ہے, اور وہ فلیش کا پلگ ان جو ہے آج کل زیادہ تر براؤزر میں پایا جاتا ہے, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ جو فلیش ہے اس کے ذریعے آپ پوری کی پوری ویب سائٹس بنا سکتے ہیں. یعنی HTML آپ ہارڈلی یوز کریں گے, آپ سینکڑوں پیجز کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو پوری کی پوری فلیش کے اندر ہی ہے. لیکن مجھے فلیش کی ویب سائٹس کو اتنی پسند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلیش کی ویب سائٹ جو ہیں ان کو انڈیکس نہیں کیا جا سکتا. اگر گوگل پہ جا کے ایک فلیش کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, اس میں کچھ کی ورڈز وغیرہ موجود ہیں مختلف جگہوں پہ, ان کے لیے سرچ کرنا ناممکن ہے. دوسری بات یہ کہ فلیش کی جو فائلیں ہیں جس طرح انہیں اسٹور کیا جاتا ہے انہیں بائنری فارمیٹ میں اسٹور کیا جاتا ہے. بھائی بائنری فارمیٹ میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو اس کا آلٹرنیٹ جو میں نے آپ چند ہفتے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا وہ میرے خیال میں خاصا پاپولر ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, وہ ہے دا اسٹرکچرڈ ویکٹر گرافکس فارمیٹ, SVG فارمیٹ. سو اٹس اے ریپلیسمنٹ, یا بلکہ کہنا چاہیے اٹس اے کمپیٹیٹر فار دا فلیش فارمیٹ. اس میں بھی پلگ ان کی تو ضرورت ہے, فلیش کے لیے پلگ ان کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی پلگ ان کی ضرورت ہے, لیکن اس میں جو اسٹوریج ہوتی ہے, اس کی جو فائلز ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹ فارم میں ہوتی ہیں, اور میں اتفاق سے ٹیکسٹ فارمز پڑھ سکتا ہوں. اور دوسرے یہ کیونکہ وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے اس لیے سرچ انجنز جو ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سرچ کر کے ان سے وہ کی ورڈز وغیرہ تلاش کر کے ان کو انڈیکس کر سکتے ہیں. تو جناب آج ہم نے بات کی اینیمیشن کی اور گرافکس کی. آج ہم نے دیکھا کہ سادی سی اگر آپ نے گرافکس کسی ویب پیج میں ڈالنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے. اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے, آپ امیج کا ٹیگ یوز کریں, اور امیج کے ٹیگ میں جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان میں میرے خیال میں ہائٹ اور وڈتھ والی چیز جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یعنی اس کے ذریعے آپ چیزوں کو کنٹریکٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ایمپلیفائی کر کے ان کو بڑا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ امیج کے ٹیگ میں
الائن کا ایٹریبیوٹ بھی ہے، جس سے آپ الائنمنٹ، ورٹیکل الائنمنٹ جو ہے کسی امیج کی وہ چینج کر سکتے ہیں. اور سورس کا ایٹریبیوٹ تو ہے ہی، جس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ نے امیج ڈسپلے کرنا ہے اس کا فائل نیم کیا ہے، وہ کہاں پڑا ہے اور اس کا فائل نیم کیا ہے. اور یہ کہ وہ فائل جو ہے امیج کی فائل وہ لوکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے اپنے پرسنل کمپیوٹر پڑی ہو یا پھر وہ کہیں اور بھی ہو، کسی اور ویب سائٹ پہ ہو. ایز لانگ ایز وہ ہے ویب پہ اویلیبل، ایز لانگ ایز یو نو دا URL یو کین یوز اٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ امیجز کے ساتھ کس طور طریقے سے ڈیل کرتی ہے. اس کے لیے ہم نے بتایا کہ جاوا اسکرپٹ میں جو ہے ایک خاص بلٹ ان آبجیکٹ ہے وچ از دا امیج آبجیکٹ. یہ امیج آبجیکٹ جو ہے اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں وچ آر کوائٹ یوزفل، اور اس میں سے ہم نے آج صرف سورس والی پراپرٹی ہی دیکھی، لیکن آپ اس کی باقی پراپرٹیز جو ہیں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ ایونٹ ہینڈلرز بھی ہیں. ایونٹ ہینڈلرز میں ہم نے آن ابورٹ کا تذکرہ کیا تھا، آن لوڈ کا تذکرہ کیا تھا اور آن ایرر کا تذکرہ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ جو جاوا اسکرپٹ کا امیج آبجیکٹ ہے اس کے ذریعے تھوڑی سی امیج مینیپولیشن کر کے آپ کو دکھائی. ہم نے دکھایا کہ سب سے بڑا فائدہ جو اس امیج آبجیکٹ کا ہے کہ اس کے ذریعے آپ امیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں، پہلے سے انہیں منگوا کے اپنی کیش میں رکھ سکتے ہیں کہ جو ہی ویب پیج پہ ضرورت ہو فوراً ان کو دکھایا جا سکے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ افیکٹ، کیونکہ اس کی مدد سے آپ بڑی اچھی اور اسموتھ اینیمیشنز کر کے دکھا سکتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ امیج مینیپولیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا کہ یہ کام بڑا آسان ہے. پہلے آپ پری فیچ کریں، اس کے بعد اپنے ویب پیج پہ جہاں پہ آپ نے ایک امیج کو دکھایا ہوا ہے اس کی سورس پراپرٹی کو چینج کر دیں اس سورس سے جو آپ نے پری لوڈ کر دیا، تو فوراً وہ امیج آپ کو وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہم نے پھر کچھ اینیمیشن بھی آپ کو کر کے دکھائی، اور اس اینیمیشن میں کوئی میجک نہیں ہے. آپ نے کرنا یہی ہے کہ کچھ امیجز لینے ہیں اور ان کے تھرو سائیکل کرنا ہے آپ نے، پہلے پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طرح ان کو آپ نے دکھانا ہے. اور پھر اس کی سپیڈ کو اگر آپ صحیح طرح سے ایڈجسٹ کر لیں تو لگے گا ایسے کہ جناب ایک کنٹینیوس ہی مووی آپ کے سامنے چل رہی ہے. تو جناب یہ تھا طریقہ جس کے ذریعے ہم اینیمیشنز آپ کو دکھا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں. اس کے لیے ویب پہ بعض انٹرسٹنگ فارمیٹس بنے ہوئے ہیں، مثلا ایک فلیش فائل فارمیٹ ہے، ایک SVG کا فارمیٹ ہے، جن کے ذریعے ذرا بہتر اینیمیشن دکھائی جا سکتی ہیں. یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ تو بہت کروڈ سا طریقہ تھا اینیمیشن بنانے کا، لیکن فلیش اور SVG فارمیٹ جو ہے اس کے ذریعے اینیمیشن ذرا خاصی بہتر کوالٹی کی دکھائی جا سکتی ہیں. یہ تو جناب تھی بات آج کی. نیکسٹ ٹائم جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا شاید آخری لیکچر ہوگا اس میں ہم بات کریں گے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی. وہ یہ کہ ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے افیکٹو پروگرامز لکھنے، اگر ہم نے کریکٹ پروگرام لکھنے ہیں، لیکن ہم نے لکھنے اس طرح ہیں کہ اس پہ ٹائم زیادہ نہ لگے، ہمارے پروگرامز ایسے ہوں کہ جو صحیح ہوں، جو وہی کرتے ہوں جو ہم ان سے کروانا چاہتے ہوں، لیکن ہم انہیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کم سے کم وقت میں. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ ہمیں ایسی ٹیکنیک سوچنی پڑیں گی جس سے ہمارا جو ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے وہ ذرا کم ہو جائے. تو جناب ایک تو ہم یہ دیکھیں گے. دوسری چیز جو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اگر آپ ایک پروگرام لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں بگز اور ایررز تو آتے ہیں، تو بگز اور ایررز کو ریموو کرنے کے لیے جو ڈی بگنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان میں سے کچھ سادی سی ڈی بگنگ ٹیکنیکس جو ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے. تو جناب انٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.